فورم کی اس خصوصی نشست میں ہوں مجتبیٰ حیدر شیرازی اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک پاکستان میں ہمارے وطن عزیز کے بانیان نے وہ کیا اہداف طے کیے تھے جن کی بنیاد پر بر صغیر کی تقسیم کا فیصلہ وقوع پذیر ہوا، اور وہ کیا خواب تھے جو انہوں نے پاکستانی معاشرے کے حوالے سے دیکھے۔ وسیع بنیادوں پر ہم نے یہ طے کیا تھا کہ نظریہ پاکستان کو اگر اختصار سے بیان کیا جائے تو 3 اہداف سامنے آتے ہیں: سماجی انصاف، قانون کی حکمرانی اور جمہوریت۔ سماجی انصاف کے موضوع پر ہم نے سیر حاصل گفتگو کی 3 یا 4 اقساط میں، اور گزشتہ ہفتے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں قانون کی حکمرانی۔ قانون کی حکمرانی کیا ہے؟ قانون کسے کہتے ہیں؟ حکمرانی کے مطالب کیا؟ لیکن گزشتہ گفتگو کے دوران ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے ذریعے شامل ہونے والے ساتھیوں کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ قرآن اور سنت کی موجودگی میں قانون کی کسی اور تعبیر کے لیے کسی بھی دیگر ذریعہ علم کی طرف رجوع کرنا، اس سے اکتساب کرنا، اس سے استفادہ کرنا، اس کی شریعت اور فقہ میں کیا قانونی حیثیت ہوگی؟ کیا قرآن اور سنت کے علاوہ دیگر ذرائع علوم سے رجوع ممکن ہے، ہو سکتا ہے، کیا جانا چاہیے، کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال پر گفتگو اختتام پذیر ہوئی تھی۔ آج اسی سوال کے جواب کی جستجو کی ابتدا میں ہم کوشش کریں گے۔ آپ گفتگو کے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ براہ راست ٹیلی فون لائن کے ذریعے شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ہمارا نمبر ڈائل کرنا ہوگا جو کچھ ہی دیر میں اسکرین پر بھی نمودار ہوگا، اور آپ کی اطلاع کے لیے میں بھی عرض کیے دیتا ہوں ہمارا نمبر ہے 051 410 2347 051 410 2347۔ آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ بیرسٹر صاحب، متعدد ہمارے ناظرین جو اس پروگرام میں شریک ہوئے، ان کا یہ اعتراض تھا، سوال تھا، عذر تھا کہ قرآن و سنت کی موجودگی میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو کیا علم کے یہ جو دیگر ذرائع ہیں، جو مستشرق فلاسفرز ہیں، صاحبان علم ہیں، کیا ان کی طرف رجوع ممکن ہے؟ اور اگر رجوع کیا جائے تو اس کی شرعی حیثیت دین اسلام کے مطابق کیا ہوگی؟ جی دیکھیے، پہلے تو عقلی طور پہ ہم دیکھ لیتے ہیں، عقلی طور پہ کہ جیسا ایک انسان ہے نا، انسانیت ویسے ہی ہے۔ ایک انسان پہلے پرائمری پڑھتا ہے، پھر مڈل میں آتا ہے، پھر میٹرک میں آتا ہے، پھر ایم ایس سی میں آتا ہے۔ ٹھیک، انسانی تہذیب، ارتقاء ہے اس کی عقل کا، انسانی تہذیب میں بھی ایسے ارتقاء ہے۔ ٹھیک، اس میں بیبل نے حصہ ڈالا، نینوا نے ڈالا، ایران نے ڈالا، یونان نے ڈالا، مسلمانوں نے حصہ ڈالا، مغرب نے اس میں حصہ ڈالا، تو علم ایسے آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ ٹھیک، قرآن ہمیں خود یہ حکم دیتا ہے کہ ہم دنیا میں جائیں اور دیکھیں دنیا کیا کر رہی ہے۔ سیرو فی الارض، اچھوں کو بھی دیکھو، بروں کو بھی دیکھو۔ ٹھیک، اچھوں سے اچھی باتیں لو، اور بروں کی وہ باتیں جو انہوں نے کی ہیں ان کے الٹ کرو تم۔ ٹھیک۔ حضور کی حدیث جو بہت سادہ ترین لفظوں میں، پہلے مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو آپ کہتے ہیں اچھائی اور برائی، ایک بہت بڑا سوال کیا جاتا ہے، کیا اچھائی اور برائی کا تعین صرف فقہ اسلامی اور احکام اسلامی کے مطابق کیا جا سکتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی اچھائی برائی؟ نہیں، دیکھیے ہمارے فقہاء نے خود یہ بات طے کی ہے کہ اگر تو عبادات ہوں گی تو ہم شریعت سے آگے نہیں جائیں گے۔ عبادات کے سلسلے میں؟ جی، وہاں فقہ بھی نہیں آئے گی۔ ٹھیک، میں واضح کر دوں چونکہ فقہ اور شریعت میں فرق ہے۔ فقہ وہ ہے جو قرآن و حدیث سے آپ کو ملتا ہے، استنباط کر کے، نہیں جو واضح طور پہ حکم ہے، ٹھیک، جو اس سے چیزیں ڈیڈیوس کر کے انفرنس لے کے ڈیٹیل بیان کی جائے گی، وہ فقہ ہے، وہاں انسانی عقل استعمال ہوتی ہے۔ عبادات کے اندر شریعت سے آگے پیچھے نہیں جایا جائے گا چونکہ وہ طے شدہ بات ہے۔ طے شدہ بات ہے۔ ٹھیک، عقائد 4 رکعت عقائد میں، الہیات میں شریعت سے آگے نہیں جایا جائے گا۔ ٹھیک، لیکن معاملات میں ہمارے فقہاء نے خود فقہ ڈیولپ کی، اور فقہاء نے شریعت کی روشنی میں
اپنے معاشرے سے سیکھتے ہوئے جو جزیات طے کر دی ہیں پوری فقہ میں، جو تعزیرات بنائی ہیں، جو معاملات بنائے ہیں، وہ سارے کے سارے شریعت کی روشنی میں انسانی عقل کا شاہکار ہے. ٹھیک. اور اسی طریقے سے قرآن نے ہمیں یہی فرمایا. پہلے یہ بات طے کر لیں، ایک غیر مسلم شخص اپنے عمل یا اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہو سکتا ہے. جو انسانی ویلیوز ہیں جو ان کو اختیار کرے گا وہ اچھا ہوگا. ٹھیک. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے صاحب اخلاق نہیں ہے. ٹھیک. ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اخلاق ہے. دیانتدار ہو سکتا ہے، اس کا مذہب کوئی بھی ہو. ہمارے صحابہ کرام نے اخلاق حاتم طائی کی کیوں تعریفیں کی؟ اچھا، وہ سخی تھا. سخی تھا. ٹھیک. مثالیں دی اس کی. یہ تو کوئی اتنی بری. اب دیکھیے نا، نیرو ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے، تنگ نظری نہیں. سکندر ذی القرنین کا قرآن نے قصہ بیان فرمایا. ہمارے فقہاء میں اختلاف ہے کہ کیا وہ نبی تھے یا عام آدمی تھا. اچھا. ہاں، اگر وہ عام آدمی تھا جو میجارٹی ویو ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن پاک نے لمبی تفصیل اس کی کیوں بیان کر دی؟ لقمان حکیم کا تذکرہ ہے. لقمان تو بہرحال اس کے میجارٹی ویو یہ ہے کہ وہ نبی تھے. ٹھیک. جو ان کی باتیں آتی ہیں، لیکن اگر نہیں بھی تھے تو پھر بھی قرآن نے ان کا قصہ بیان فرمایا. ٹھیک. تو قرآن ہمیں خود کہتا ہے برے لوگوں کے بارے میں، جاؤ ان کو دیکھو وہ کیوں برباد ہوئے. اب ہم جب جائیں گے ان کے معاش پڑھیں گے، ان کی ہم فائنانس کو پڑھیں گے، ان کی سیاسی نظام کو پڑھیں گے، ان کی سیاسیات کو پڑھیں گے، ان کے نظام اخلاق کو پڑھیں گے. اور سادہ ترین الفاظ میں حضور نے جو اس کو ایک سمویا ایک لفظ میں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں حکمت، وزڈم، عقل کی بات مسلمانوں کی گم شدہ متاع ہے. ٹھیک. جہاں سے ملے اس کو لے لو. ٹھیک. آپ حیران ہوں گے کہ نبی پاک مدینہ میں تشریف لے گئے، آپ نے وہاں دیکھا کہ لوگ کھجور ایک کو دوسرے سے پیوند کرتے ہیں، گرافٹنگ کرتے ہیں یا پولینیشن کرتے ہیں. ایک پروسیس تھا. لوگ، حضور نے کہا مکہ میں تو لوگ نہیں کرتے، آپ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے محبت میں بند کر دیا. اگلے سال فصل ہی نہیں ہوئی. لوگ آئے شکایت کرنے کے لیے، تو آقا نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تو آپ سے ویسے بات کی تھی، دنیا کے معاملات تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، انتم عالم بامور دنیا میں، نہ کہ تم مجھ سے زیادہ دنیا کے معاملات جانتے ہو. تو گویا کہ اس طرح کے جو فنی معاملات ہیں، سائنسی معاملات ہیں، ٹیکنیکل معاملات ہیں، اس میں تو اسلام آتا ہی نہیں ہے. اسی طرح غزوات میں جو کفار مکہ گرفتار ہوئے ان کے ذمے لگایا گیا کہ وہ مدینہ کے مسلمانوں کو پڑھائیں. چلو وہ تو ایک بیسک لیول پہ میتھ آپ کو پڑھا رہے تھے، لیکن ایڈوانس لیول پہ آپ یہ دیکھیں کہ حضور نے یہ بات فرما دی اور بات عقل میں آتی ہے. اب دیکھیں نا اسلام نے کیا کیا ہے. اسلام نے پرانی آئی ہوئی روایات کی بہت ساری چیزیں قائم رکھی ہیں، تھوڑی چیزیں ایڈ کی، تھوڑی کی انہوں نے اصلاح کی ہے. اب دیکھیں نا، حج تھا، نماز تھی، روزہ، یہ سب موجود تھے. ٹھیک. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے قطر مدت کر کے ان کی جو تبدیلیاں آئی تھیں ان کو نکال دیا، کچھ چیزیں آپ نے ایڈ فرما دی. اس لیے جو اعلیٰ اخلاقیات تھیں، آپ بار بار فرماتے تھے لوگوں، انسان نے تمام انبیاء سے ایک ہی بات سیکھی ہے. مطلب اس طرح کی حدیثیں بھی ہیں، لیکن ہمارے مسلمان جو تھے وہ اس سے آگے بڑھے ہیں. آپ مجھے دیکھ رہا یہ کہ ہم کہتے ہیں امام غزالی بہت بڑے تھے. امام غزالی نے جو فلسفے میں نام بنایا ہے وہ فلسفہ یونان کے اوپر تنقید و تشریح کر کے ہے. ہم ارسطو کے بعد فارابی کو مولا میں ثانی کہتے ہیں، جو یہ وہ آدمی ہے جس نے انسانیت کو یونان کے فلسفے سے متعارف کروایا. وہ ہمارا آدمی تھا. اب یونان کا فلسفہ پڑھا، ہمارے تمام مسلمان کے علماء نے اس زمانے کی سائنس کو پڑھا، اس کی خوبیاں خامیاں دیکھیں، خوبیوں کو اور اچھا کیا، خامیوں کو نکالا. یہی کچھ آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہر وہ علم